السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا کہ مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کے اوپر پر چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگوں والی، نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی، جس کا نام حوا رضی اللہ عنہ رکھا۔ حوا رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں، جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول فرماؤ۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا ہے، جیسے کہ باجماعت نماز، مسئلہ جمعہ اور دوسرے مسئلے۔ شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہے، عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا عورت رعایا ہے اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے بنی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے، جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اس حوالے سے سورۃ طٰہٰ کی آیت کے تحت بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی، مٹی سے نہیں بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ عورت کو اتنا اللہ جل شانہ نے پاک باز بنایا، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا رضی اللہ عنہا اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلیں، جس کی وہ منکوحہ تھیں، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی، یا کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا نہیں؟ یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں کہ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے حفاظت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث و مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے،
اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی ہے، یہ بات بھی غلط ہے، من گھڑت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین ہے بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی سے عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہٰذا مرد عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں یعنی 24 پسلیاں، اور عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں، مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عورتوں کی عزت کرنے والا بنائے، آمین۔